رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقریر سے پہلے سوچ رہا تھا، آدھی جماعت تقریباً سو رہی تھی، کچھ لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ لوگ ماشاءاللہ سو گئے تھے. میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ انتظام کرنے والوں کو جلد توفیق دے کے وہ چائے پلا دیں. الحمدللہ چائے مل گئی اور سب بیدار بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب میں ایسے وقت آیا ہوں، ایک بات مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سناؤ. ریل سامنے آنے والی ہے، اس ریل سے مجھے جانا ہے. مولوی عبدالغفور صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، چونکہ ان کی ریل بھی آنے والی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مجھے سناؤ. واقعہ بھی پورا ہو جانا، ٹرین بھی مجھے مل جانا. تو سنانے والا بڑا اچھا ہوشیار تھا. پیرے بود پسرے داشت گم کر بازیاب. ایک بڈھا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا گم ہو گیا، پھر وہ بیٹا بعد میں مل گیا. بولا کہ آپ کی ریل بھی آ رہی ہے، یہ واقعہ بھی پورا ہو گیا ہے. اب جب کہ مغرب کا وقت انشاءاللہ قریب ہو رہا ہے، اب میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ مختصر طور سے میں باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جلسہ کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، میں نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں. وہ نوجوان مبارکبادی کے قابل ہے جس کی نوجوانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے. وہ نوجوان عرش کے سائے میں انشاءاللہ جگہ پائے گا. یہ نوجوان اگر چاہیں تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی انقلاب آئیں گے وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئیں. اگر جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم کی بدنصیبی ہوگی. الحمدللہ ہمارے نوجوان بیدار ہو گئے. آج اتنی بڑی جماعت یہاں پر جمع ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دور سے محنت کر کے ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں، تو کام کرنے والے کو حوصلہ ملتا ہے، کام کرنے والے کو ہمت ہوتی ہے. اب یہاں پہ الحمدللہ آئے، ہماری تو ایک خواہش ہے، اور یہ کام جب شروع ہوا تھا تو میں یہاں پر تقریباً کئی سال تک برابر یہاں آتا رہا. عورتوں سے میرے پروگرام ہوتے تھے، مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ میں آتا تھا. الحمدللہ جس چیز کا بیج میں نے بویا تھا آج اس کا درخت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے، اور اللہ سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ درخت پھل آور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سائے کو بڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری بات، کام کرتے رہنا. کبھی یاد رکھیے، کام کرنے والے کی تعریف کرنے والا 1 یا 2 رہیں گے، برائی بولنے والے بہت رہیں گے. آپ کو برائی کی فکر نہیں کرنا.
جس درخت کو پھل لگتا ہے دنیا اسی کو پتھر مارتی ہے، جس درخت کو پھل نہیں لگتا، نیم کا درخت ہے، دنیا میں کوئی اسے پتھر نہیں مارتا، کام کرنے والے کو لوگ بولیں گے آپ یہ سمجھے کہ ان اجری الا علی اللہ، اللہ مجھے اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دو حضرت علی سے آپ نے فرمایا، علی ان یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، علی تیرے ذریعے یہ ایک آدمی اگر صحیح راستے پر آ گیا تو دنیا کی دولت سے بہتر۔ الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، ترقی دے، برکت دے، امن و امان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنے، فساد، موت اور دوسری چیزوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ صحیح توحید پر قائم ایک مسجد الحمدللہ قائم ہو جائے۔ میں نے ذمہ داروں کے سامنے کہا یہ جلسہ ہو گیا الحمدللہ، آئندہ جب جلسہ انشاءاللہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ مسجد میں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مسجدیں نہیں، الحمدللہ مسجدیں ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اہل حدیث کسی شیطان کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی خبیث کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ اسے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ بولیے، آپ بولے کیسا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا مسلمان، اور وہ مسلمان وہی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں قرآن کو ماننے والا، اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری جماعت اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، کون اہل حدیث نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری جماعت اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ ہر مسلمان اہل حدیث ہے، ہر مسلمان اہل حدیث ہے، یعنی اللہ کو ماننا۔ اہل حدیث کسے بولتے ہیں؟ حدیث قرآن کو بھی بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی بولتے، آپ کے حکم کو بھی بولتے، آپ کے سنت کو بھی بولتے۔ قرآن اور حدیث پر چلنے والا وہ مسلمان اہل حدیث ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، اور ہمارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ الحمدللہ جو بھی آئیے الحمدللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں آنا چاہتا ہوں، اسی کو سمجھانے کے لیے اتفاق و اتحاد رکھا گیا، اسی کو سمجھانے کے لیے۔ تو میری بات آپ سمجھ جائیے، کبھی بھی مت سمجھے اہل حدیث وہ تو لوگ ایسا پریشان کرتے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگاتے، تو لوگ ویسا ہی سمجھتے۔ نہیں میرے بھائی، ہم سب ایک ہیں، ہمارا ایمان ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اگر ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں تو کتنی بڑی بات، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتفاق و اتحاد اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے مل جانا۔ آپ کے اختلاف اپنی جگہ، میرا اختلاف میری جگہ، آپ کا اختلاف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنا، یہی اتفاق۔ آپ اپنے اختلاف رکھ لیجئے، 1000 اختلاف، مجھے لاکھ اختلاف رہیں گے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو پھیلانے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا، ایک باپ کے بچوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا۔ اختلاف ذرا سمجھ لو، لوگ کہتے ہیں اتفاق و اتحاد ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا، انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اب کیسے؟
آپس کے اختلافات مٹا دو، چھوڑ دو۔ اب میں انشاءاللہ میرے وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اتفاق اور اتحاد کسے کہتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ اختلاف اپنی جگہ، لیکن دین کے لیے اپنے اختلاف کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، یہی اتفاق۔ آج وقت کی ضرورت ہے، کل یہ نہیں ہوگا آپ کون ہیں، فلاں ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ تو مسلمان کہتے ہی آپ کے لیے مسئلہ آئے گا، کوئی یہ نہیں دیکھے گا یہ کون ہے، یہ کالی ٹوپی پہنا، یہ سفید ٹوپی پہنا، وہ نہیں دیکھیں گا، ہے یہ ٹوپی پہنا ہے یہ مسلمان۔ اب اس کے بارے میں بات آئے گی تو کل مارنے والا آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اب یہی کہیے میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ ہم مسلمان رہیں گے۔ اور آج اس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کی باتوں کو ختم کریں گے نا بھائی؟ آواز نہیں آ رہی میرے کو؟ اب ایک چائے پیتے ہاں؟ انشاءاللہ بولیے۔ آپس کے ہزار باتیں، دو بھائیوں میں اختلاف رہتا ہے لیکن بعض اوقات دونوں کو ملنا پڑتا ہے، وہ اختلاف چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول توڑنے کے لیے کانٹے ملتے، کانٹوں کے پیچھے میں اگر الجھ کے رہ جاؤں گا پھول نہیں توڑ سکتا، کانٹوں سے بچ کر اپنا دامن بچا کر میں پھول توڑوں گا تو پھول مجھے ملے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں میں آپ کو ایک ہی بات بول رہا ہوں، بیکار باتوں میں مت جاؤ، بیکار سوالوں میں مت جاؤ۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا اجی کیا نہیں ہو سکتا جی، بریانی گرم گرم رہی تو کھاتے نہیں، اتنی گرم بریانی ہم نہیں کھاتے بول کے کوئی بولتا کیا؟ ہو سکتا، انشاءاللہ ہوگا، اللہ وہ وقت لائے گا کہ سارے مسلمان انشاءاللہ ایک ہوں گے، اللہ وہ وقت لے کر آئے۔ اچھا اب آئیے، اب میں اتفاق کے بارے میں سمجھا ڈالا۔ 1 گھنٹہ 10 گھنٹے بحث کرنا فائدہ بھی نہیں، تمہارے دل کی بات تمہاری جگہ، میرے دل کی بات میری جگہ، فائدہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ اللہ اس کے رسول کے دین کو بڑھانا ہے، اختلاف چھوڑ ڈالو۔ اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے 2 باتیں میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی چارہ، آپس میں بھائی بھائی بننا، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ہمدردی کرتے ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ کا غم میرا غم۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مشرق کے مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھا تو مغرب کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ اور مسلمان کوئی بھی رہے، مسلمان سب آپس میں ایک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں مومنوں کے مومنات کیسے تعلقات ہونا چاہیے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ ذو الفضل۔ سورہ توبہ میں 71 نمبر کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا بول رہا اللہ؟ وہ یہی مومن ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں دیکھیے گا، اب زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارے کام کرنے والے مومن ہیں، اور ہمیں کوئی بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے بھئی، اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، چلیے میں بھی آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ، ختم۔ سارے اختلافات کو کچرے میں ڈالو۔ اب ہمارا بھی تمہارا سب کا مقصد یہی ہے اللہ کے دین کو بلند کیا جائے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ تو اب اچھا تو چلیے یہاں پر آئیے، یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اختلاف کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوا اللہ بچانا، وہ سب ضرورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے سارے مسلمان ایک ہیں، کسی کے پیر میں
بتایا گیا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر کسی جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو رہی تو پورا جسم تڑپتا، سب کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے، آپ کا درد میرا درد، آپ کی خوشی میری خوشی، کوئی بھی اگر ہو، یہ بات ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے گا، جب اللہ تبارک تعالیٰ دین بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے کے 2 قبیلے اوس اور انصار، میرے بھائیوں یہ بیعت یاد رکھو، علم اگر آدمی کے پاس نہیں رہا تو آدمی جہالت میں چلے جاتا. اب معمولی عرب میں معمولی باتوں پر لڑائی، تیرا گھوڑا اچھا ہے میرا گھوڑا اچھا ہے، کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ اب میں بولتا ہوں میرا گھوڑا اچھا ہے تو لڑائی شروع ہوگی، تم اچھے یا میں اچھے، معمولی باتیں، معمولی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا؟ سب کو ایک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی وہ نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تمہارے دلوں کو ماشاءاللہ ملا دیا. اور کیسی زندہ مثالیں دنیا میں قائم ہوئیں، ایسی مثالیں قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا. اچھا، تو اب یہاں پر اب اس کے بعد دیکھیے آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت. اب یہ کیا ہو رہا؟ لا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم. ذرا میری باتوں کو ذرا غور سے سنو آپ لوگوں، اور یہ باتیں جو ہے دیکھیے انشاءاللہ ہم عمل کر کے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بتا رہا دیکھیے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. ہمارے لیے حکم ہر جگہ محبت. نمازوں میں ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں، نمازوں میں جو بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں سب یہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے بارے میں محبت، ایک دوسرے کے بارے میں. اب نماز میں مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی نظر نہیں آیا، کیا بھی خیریت کب ہے، اچھے ہیں کب ہے، کیا بھی دکھ رہے ہیں نا. دیکھیے دوستی بڑھتی، محبت بڑھتی، تعلقات بڑھتی. اور محبت کو بڑھانے کے لیے کہا تصافحوا، آپس میں مصافحہ کرو. لوگوں کیا کرتے سلام بولے تو وہاں سے انہیں ہلاتا ہے، سب انہیں ادھر سے ہلاتا، انہیں ٹاٹا بولتا، انہیں باٹا بولتا. کہاں سے محبت آتی میرے بھائی؟ اور اس کے بعد ملاقات. بعض لوگ سمجھتے ملاقات کرے تو کیا کرتے انگلیاں دیتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ چھین لوں گا. آج ملو جی، محبت بتاؤ جی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تصافحوا یذهب الغل، جب مصافحہ کرو گے دل کی کدورت چلے جائے گی، کینہ چلے جائے گا. وہ تحادوا، آپس میں آپس میں تحفے دو. آفے میں بولے مولیوں کا یش کمبا دیو بول کو بولتے رہیں گے، انہوں بولنے والے ایسا بھی بولیں گے آجی کیا تو بھی دیو جی، ارے جیب میں چاکلیٹ ہے تو اسے چاکلیٹ دو، وہ چاکلیٹ کے برغے میں انہیں مرغی دیں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیا ہو رہا؟ دوستی یہاں پہ بڑھے گی. اس کے بعد یہاں پہ بتایا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَا، دل میں کین، کپٹ، حسد، یہ ایک دوسرے کے بارے میں برائی ہے، یہ مصافحے سے اللہ تعالیٰ دور کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ عادت پیدا فرمائے اور یہ ظاہری گندی بیماریوں کو دور کرے. آئیے، محبت کا فائدہ یہ ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. یہ ایک دوسرے سے محبت، یہ سب اتفاق بھائی، یہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ محبت کرے گا. دیکھیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی جدائی ہو رہی ہے. کیا مطلب اس کا سنیے، دو آدمی ہیں، دو آدمی دوستی کرے اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے محبت. کب تک؟ زندگی بھر دونوں مل کے رہے الحمدللہ. اور زندگی بھر
مل کے رہے، موت تک دونوں مل کے رہے، موت سے جدا ہو گئی۔ ایسے آدمی کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کیا میرے بھائی ہماری خواہش ہے کہ اللہ کا عرش ہمیں ملے، اللہ کے عرش کے نیچے ہم جمع ہو جائیں، جبکہ وہاں پہ دھوپ رہے گی، پریشانی رہے گی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے دوستو یہ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو، یہ دل سے نکال ڈالو ساری چیزوں کو، انشاءاللہ اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اچھا تو چلیے اور ایک آئیے، یہ ایک دوسرے کی محبت کیسی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کیا کیے؟ مدینے کے ایک آدمی کو مکے کے ایک آدمی کو ملا کر بھائی بھائی بنا ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی بھائی بنا ڈالے، کیا مطلب؟ آپ مکے کے ہیں، یہ مدینے کے ہیں، دونوں کو ملا دیے۔ مدینے والے بستی والے ہیں، مکے والے بیچارے مجبور ہیں، سب چھوڑ کر آ گئے۔ دیکھو دوستو کیا مثال قائم کرے وہ لوگ، دعا کرو ایسی مثالیں آج ہمارے زمانے میں آئی، کیا محبت پیدا کرے، بھائی بھائی کو بنائے۔ ذرا اور کیجئے گا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ربی مدینے کے اچھے آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف مکے کے آدمی تھے، غریب جبھی آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو ملا دیا، دونوں کو ملا کر بولے بھائی بھائی۔ ایسے کئی مثالیں، یہ ایک مثال میں آپ کو سنو۔ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھر لے گئے اور بتایا دیکھو یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر تم کو، آدھا گھر میں رکھ لے، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ اور ایک بات، ایسی بات دیکھیے، مدینے سے آنے والوں کی اتنی حالت، گھر، بیوی، جائیداد، ہر چیز کو وہ کر دیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، شکریہ بھائی، اللہ اچھا رکھے، کوئی دے رہا بولے تو لینا نہیں، ہمیں بھی ذرا کیا تو بھی کوشش کرنا۔ عبداللہ مولوی صاحب بولے سب دیو بول کے بولے ہمیں بھی ذرا محنت کرنا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے مدینے کا بازار بتاؤ، مدینے کا بازار بتاؤ۔ مدینے کے بازار میں گئے، چھوٹے چھوٹے چیزیں کیا بھی رکھ لے، بیپار کرنا غلط نہیں ہے، حلال کمانے کے لیے محنت کرنا کوئی غلط نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے چیزیں جمع کرے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف کو مالدار، مدینے کے مالداروں میں ایک مالدار بنایا، مدینے کے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے، اور وہ اتنا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تو اتنا خیال کرتے تھے کہ ہر چیز لانا دینا لینا دانا۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا عبد الرحمن تو بڑا خوش نصیب ہے عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے تیرے لیے دعا کیا۔ بتایا امی اللہ کے نبی میرا نام لے کے دعا کرے؟ سبحان اللہ، میرا نام لے کر دعا کرے؟ ہاں تیرا نام لے کر دعا کرے۔ کہا عبد الرحمن جنت میں ایسا اچھلتا کودتا ہوا جائے گا، گھوڑا جیسے چھلانگ لگاتا ہے ویسے چھلانگ لگاتا ہوا جائے گا۔ تو ذرا غور کرنے کی وہاں پہ دیکھیے، اور لوگوں میں کتنا جذبہ تھا میرے بھائی۔ ایک مثال کے طور پہ بکری کا ایک سر کسی کے پاس سے سرا آیا، کون کی تحفے میں بھیجے، تو دیکھو میرے بھائی جب وہ سرا میرے پاس آیا تو بولا نہیں میرے سے زیادہ مجبور بازو والا ہے، وہ بازو کو دے دو۔ وہ بازو والا بولا نہیں میرے سے زیادہ مجبور وہ ہے، میرے سے زیادہ مجبور وہ ہے، میرے سے زیادہ۔ 7 گھروں تک وہ بکرے کا سرا پھرتا ہوا پہلے آدمی کے پاس آیا، پہلا آدمی سب سے زیادہ مدینے میں محتاج۔ دیکھو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی اندازہ لگائے جی زندگی تو زندگی، موت کے بارے میں بھی دیکھیے۔ حضرت ابو جہیم بن حذافہ کہتے ہیں یرموک کی ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی، تو میرا چچیرا بھائی جنگ میں گیا تھا، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے پانی وغیرہ کی ضرورت ہوگی، چلو جائیں گے۔ میں پانی لے کر گیا، ذرا سوچو دوستو، پانی لے کر گیا،
دیکھا میرا چچیرا بھائی تڑپ رہا ہے، جان کنی کی حالت ہے، اب تب کی حالت ہے، میں پانی، بولا بھائی پیاس لگ رہی؟ بولا ہاں۔ یہ پانی لے کر میں اسے دیا، یہ گلاس منہ کو لگانے سے پہلے بازو سے آواز، بھائی میرے کو پانی دو۔ اس نے کہا بھائی میرے سے زیادہ میرا بھائی محتاج ہے، اسے لے جاؤ۔ دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے سے آواز آ رہی، تیسرے کے پاس گیا تو وہاں سے، پھر میں تیسرے سے ہوتے ہوئے پہلے کے پاس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی مر گیا، دوسرا وہ بھی مر گیا، تیسرا وہ بھی مر گیا۔ پیاسے رہے، مرنا پسند کرے، مگر اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال کرتے رہے۔ یہ چیز آج اب دیکھیے گا، آج یہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہو۔ آج کی دنیا میں کون پوچھتا جی بہن بھوکی ہے کیا، بھائی بھوکا ہے؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بھائی سے جب ملیں گے ہنستے ہوئے ملو، چرانڈی صورت، سڑا بگار ایک دم ایسی صورت بنا لے کے مل رہا، نہیں، ہنستے ہوئے بتاؤ، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بوجہ طلیق۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کسی سے ملو ذرا ہنستے ہوئے ملو۔ کیا جا رہا تمہارے بابا کا، میرے بابا کا کیا تو بھی جا رہا؟ کئی کو چرانڈی صورت، سیتافل سڑ گیا تو کیسا رہتا؟ ویسی صورت ملا لے کے کئی کو جی ذرا ہنسو، ذرا میں ہنسکراتے مسکراتے بولو۔ اگر انہیں ہے ذرا آپ اس کے ساتھ ملے، کیا بھائی ذرا پریشان معلوم ہو رہے، خیریتش نا، دیکھو اس کا غم ختم ہوتا نہیں ہوتا۔ اب آئیے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، کبھی بھی یاد رکھو اچھی گفتگو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طرح سے بات کرو، اچھی طرح۔ آپ اپنی جگہ جو بھی رہیں گے، کسی سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کسی کو ریگریٹ نہیں کرنا، آپ اس سے اچھی طریقے سے گفتگو کیجئے۔ اور ایک بات یہ ہے، نرمی سے پیش آئیے، ہمدردی سے پیش آئیے، اور بولیے کیا بھائی خیریت، اچھے ہیں، گھر میں سب خیریت؟ کیا بھائی کیا طبی پریشانی ہے؟ کیا بھائی ارے اتنا پوچھو جی، کیا بھی دیو ان کو، خالی اس سے پوچھو تو بولیں گے اللہ تمہاری مدد کرے، میں اب دعا کرا، اللہ قبول کر لیا تو کیا ہوا بھائی، مصیبت دور ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ چیزیں سب آئی تو محبت آتی، اتفاق یہاں پہ پیدا ہوتا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اور آئیے، یہ ایک دوسرے کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 قسم کا حق ہے۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، دعوت اگر دیے تو دعوت قبول کرنا۔ کوئی آدمی چھینک رہا ہے، الحمدللہ کہا تو آپ بولیے اللہ تیرے پر رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد ذرا اور ایک بات آئیے گا، دیکھیے احب الناس، اللہ کے پاس احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کے پاس سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ اس میں دینا لینا کیا بھی نہیں، اس میں دینا لینے کی بات نہیں۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد اب یہ بھائی چارے کو بگاڑنے والی چیزیں کیا ہیں، غیبت، یہ ایک دوسرے کے پیچھے برائی بولنا، چغل خوری، چاڑیاں بولنا، گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں چرانا گدے، چاڑیاں وہ کرنا، اور اس سے کیا ہو رہا، خبر میں اس کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے گا، بدگمانی، کیا بولتے لوگ، ہاں نقطے کے سامنے ناک کھجائے تو انہیں بولتا میرے کو دیکھ کے کھجا رہا ہوں۔ بدگمان کس کے بارے میں دیکھو تو بدگمان، دو آدمیاں بیٹھ کر، یہ دونوں بیٹھے نا، کب دیکھو تو بھی شیطانہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بتایا کہ یہ ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانی گناہ ہے، اچھے دلوں کو شیطان کیا کرتا، خراب کر دیتا۔ اور ایک کیا، مذاق اڑانا، مذاق دل لگی، انہیں آ رہا تو کیا کرتے، بیٹھ کے کرتا، انہیں انگلیاں منڈی ہٹاتا، انہیں بھی ہنستا تھا، ارے اچھا تھا نا، ارے منڈی ٹیڑھی ہو گئی تیری، کئی کوئی کر رہا، مذاق اڑانا، یہ سمجھ کر آدمی معمولی ہے بول کے، معمولی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پاس ان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ذرا غور کرو میرے بھائی۔ ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک صحابی کی ایک بہن آپس میں 2 بچیاں کھیل رہی تھی،
ایک بچی کنکر لے کر ماری، اتفاق سے کنکر بچی کے دانت کو لگا، دانت ٹوٹ گیا، ہونا بلکہ نہیں توڑی، دانت ٹوٹ گیا۔ ذرا غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ کیس اللہ کے رسول کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے سن کر کہا کہ جس بچی نے دانت توڑا ہے اس کے دانت بھی توڑے جائیں۔ وہ بچی کا بدلے میں دانت توڑنا فیصلہ۔ اتنے میں ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے۔ کون تھے؟ ذرا غور کرو، پھٹے پرانے کپڑے، بال ادھر ادھر منتشر، اور حالت بھی بہت پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آگے دیکھا کہ بہن کے بارے میں کیس چل رہا، مقدمہ چل رہا۔ سنو دوستو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ یہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی میری بہن کے دانت نہیں توڑ سکتے۔ نبی کہہ رہے ہیں توڑنا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قسم دانت نہیں توڑ سکتے۔ ذرا غور کرو، بات چل رہی ہے، صحابہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات اتنے میں آیت اتری۔ اگر غلطی سے کسی کے دانت وغیرہ ٹوٹ گئے تو بدلے میں دانت نہیں توڑنا، اس کے بدلے میں بڑے لوگ فیصلہ کریں گے، کیا کرنا، علاج کرنا، کیا کرنا، یہ کرنا، پیسے دینا، وہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سے لوگ پرانی حالت میں رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے، ان کی صورت حیران اور پریشان رہتی، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی عزت رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے دوستو، ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ تو اور یہاں پہ بتایا گیا آپس میں حسد۔ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے بولے تو جلنا، انہیں بڑا بن گیا، انہیں کار میں جا رہا، ارے گیا تو تیرا کیا جا رہا، میرا کیا جا رہا، تیرے باپ کا کیا نقصان، میرے باپ کا نقصان کیا۔ مگر لوگ بولتے جا رہا جی کر لے تو اللہ وہ کار کو کانتے بھی ٹکر لگایا تو اچھا، ارے اس کی کار کو ٹکر لگی تو تیرے کو کیا دے۔ لیکن ایک حسد ایک ایسی بلا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار۔ جیسا کہ لکڑی چولہے میں لکڑی ڈالے تو آگ جیسے ختم کرتی جاتی، حسد سے نیکیاں برباد ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپس کے تعلقات ختم کر لینا۔ بات کرے تو سلام نہیں، بات کرے تو چیڑ، بات کرے تو تم مرے تو ہمیں نہیں آتے، ہمیں مرے تو تمہیں نہیں آنا۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، تمہیں مرے تو میں نہیں آنا، میں مرے تو تمہیں کون آنا؟ کون جی آنا؟ کیا سلگاٹ پہ لے آ کو دفن کرنا؟ وہ جانا وہ کرنا بولے تو بھی چار آدمیاں رہنا ماں۔ بات کرے تو بتایا ذرا غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ رشتوں کو خیال سل من خطا کا، جو تم سے کٹتا ہے تم جڑنے کی کوشش کرو۔ اب صرف رشتہ مٹا کریں گے کیا ہوگا؟ عمر میں برکت، گھر میں برکت، رزق میں برکت، روزی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں اللہ اضافہ کرتا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا۔ تو یہ تو سب ہم چیزیں اب آ گئی۔ اب یہ تو باتیں بتایا، دیکھیے اتفاق کے لیے کیا بھی دینا نہیں ہے، سب اتفاق کرو، مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بری پر زمین والوں پر مہربانی کرو، عرش والا آپ پر رحم کرے گا۔ یہ ہے محبت، اس کے لیے دینا لینے۔ اچھا چلیے اب اتفاق اور اتحاد کے بارے میں کچھ مختصر میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس میں اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اور اختلاف کے لیے کیا ہے؟ دیکھو دوستو، کیا بھی کرنے کی ضرورتیں ہیں، کیا بھی کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ انفال میں 40/6 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی فرما برداری۔ اللہ کی فرما برداری میں کیا بھی تو نہیں دینا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اس کے بعد بتا رہا ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، تمہاری قوت کم ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ اب کیا اچھی بات بتا رہا اللہ ہمارے کو عمل کی توفیق دے۔
وَاصْبِرُوا، صبر کرو. صبر کرنا بولے تو کیا مانا؟ صبر کرنا بولے تو کیا مانا؟ چھوٹا مانا، ایڈجسٹ کر لو. باتھ روم کو تمہارے کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے. ان کو ڈھکلتے ان کو ڈھکلتے، نتیجہ یہ کیا ہوتا آپ کو معلوم. اس کے بعد آپ ذرا صبر کر لو، ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ جائیے، ٹھیک ہو گئی بات. اب دروازہ جلسہ ختم ہوا، سب جا رہے ہیں، انہیں اسے ڈھکل رہا، انہیں اسے ڈھکل رہا. ذرا ایڈجسٹ کر کے جاؤ بھائی، ذرا جاؤ. دروازہ کھل گیا کھانے کا، وہ ڈھکل لیتے، کرسیاں لے کو مار لیتے، پلیٹا مار لیتے. ارے بھائی وَاصْبِرُوا کیا مانا؟ ذرا ٹھہر جاؤ. تو اب یہاں پہ دیکھیے بتایا کہ ابھی آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا ایڈجسٹ، ذرا برداشت. اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں. تو بڑا میں بڑا، دنیا میں دو وجہ سے اختلاف ہوتا، تو بڑا میں بڑا. میں بولتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، تمہیں بڑے بھائی، تمہیں بڑے بھائی. یہ بولنا آسان نہیں ہے. ذرا دل پہ کیا کرنا پڑتا، ذرا کیا کرنا پڑتا، بولو 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 بولو، پتھر رکھنا پڑتا، ذرا برداشت کرنا پڑتا. شیطان ہوتا ہے کیا رہے اتنا جلدی تو مان لیا کیا رہے؟ تو شیطان کو مردود بنانا، شیطان کو تو بڑا میں بڑا. ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ میں آپ کو بڑا مان لیا ہوں. اختلاف ختم ہو گیا. لوگ بولتے کیسا اتحاد ہو سکتا؟ ہو گیا اتحاد. اور کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا پیسہ، پیسہ پیسہ کمانے کی فکر، کیسا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، وہ رہے ہیں. یہ دو چیزیں پوری ملت کو کیا کرتی؟ خراب کرتی. اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر دیکھیے گا. اتفاق اور اتحاد کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا. اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے، سب ایک آدم کی اولاد ہے نا بھائی، سب آدم کی نہ ہے. ترپتور والے کہتے بھی دوسروں کی اولاد ہے کیا؟ الحمدللہ ہمارے بابا آدم، ہماری اماں حضرت حوا ہے نا. اچھا سب یہاں پہ دیکھیے انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بزرگی نہیں. ہاں کوئی ایمان میں، کوئی تقوی میں، کسی میں بڑھ کر ہو سکتا ہے. وہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب یہ. اچھا تو یہاں پر آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا اختلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ذرا اندازہ لگائیے. اختلاف کتنی بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اسلام میں سب کو ایک ہی حکم ہے، نماز سب کو ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے. روزہ سب کو ایک ہی وقت ہے. زکوٰۃ اس میں کیا ہے، جو حیثیت اور غیر حیثیت وہ چھوڑ دو. زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں دیکھتے جاؤ. حج ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کون کون دنیا کے آتے وہی کفن پہنے ہوئے رہتے، وہی کفن پہنے ہوئے رہتے. اور ہر آدمی یہ کہتا لبیک اللہم لبیک. ہو گیا، سارے لوگوں کی طرف سے وہی بات آ رہی. اور اس کے بعد یہاں پر آپ کیا ذرا اب یہاں پہ دیکھیے، اتفاق کے لیے کیا بھی آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اختلاف میں کیا کرنا بھائی، اختلاف میں کیا کرنا، ذرا تم بھی بولو میں بھی بولتا ہوں، اچھا رہتا. میں بولنے کو گیا تو اختلاف میں کیا کرنا، بولو بھائی صبر کرو. برابر کیا میں بول رہا ہوں، سب صبر کرو. تو بڑا میں بڑا. مسجد میں اختلاف، مدرسے میں مدرسے اختلاف، جماعت میں اختلاف. جماعت کے ٹکڑے کیے جاتے. کیوں ٹکڑے کیے جاتے، کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. میرے دوستو معاف کرنا، اللہ کے پاس جانا ہے، کل جواب دینا ہے. اگر یہ ڈر ہو تو کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے آدمی سب کچھ کر ڈالتا. اب دونوں میں بات چل رہی، ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو بڑا بنا لیا، ہو گیا. اس میں کورٹ کو جانا پڑتا، کچہری جلو بھر پانی میں ڈوب کے مر رہا ہوں. ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ اختلاف کیوں آتا ہے؟ دیکھیے اب میں بتا رہا ہوں، سنیے. غزوہ ذات السلاسل ایک لڑائی ہوئی تھی، سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، دنیا کے دو بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر، بڑے کمانڈر، طاقتور. حضرت ابو عبیدہ
ان کی اپنی فضیلت. حضرت عمر دونوں بھی جنتی صحابی ہیں. ذرا غور کرو بھائی، ایک بات دیکھیے کیا بتا رہے ہیں. دونوں یک جگہ جمع ہو گئے لڑائی میں. حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی دونوں یک جگہ جمع ہو گئے. حضرت عمر ابن عاص کی خواہش تھی کہ میں کمانڈر بننا، سمجھ میں آ رہا، میں کمانڈر بننا. اور دنیا مانتی تھی کہ ابو عبیدہ بہت اونچے، امین و ہادی الامہ کہا گیا، میری امت کے امانت دار کہا گیا. ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. اب دونوں کمانڈر، اب کیا کرنا؟ اگر ہم لوگ وہ زمانے میں رہتے تو کیا کرتے تھے بھائی؟ ذرا جلدی بولو نا، میں آگے بڑھتا ہوں. بولو بولو، تم لوگ بولو، میں نہیں بولتا. کیا بات اب ہو گیا؟ سنو فیصلہ بتا رہا ہوں، سنیے. فسلم ابو عبیدہ الامارہ لعمر ابن العاص رضی اللہ عنہ. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپس میں دونوں اختلاف نہیں کرنا. فسلم ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ نے اپنی عمارت کو عمر ابن عاص کے حوالے کر دیا. عمر ابن عاص سے کہا تم کمانڈر بن جاؤ. یہی تک تو بڑا میں بڑا، تو صدر میں صدر، تو سیکرٹری میں سیکرٹری، تو خزانچی میں خزانچی. اور بھائی ٹھیک ہے، مان لیے، ہو گئے بھائی، آپ بن جائیے، ختم ہو گئی بات. دیکھیے اتنی بڑی لڑائی جہاں بہت سی فوج، ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی. اب یہ دونوں کمانڈر لڑ لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ پوری امت کا شیرازہ بکھر جاتا. پوری امت کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم دونوں نہیں لڑنا. حضرت ابو عبیدہ نے کمانڈر پورا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. چلیے آگے بڑھیے. یرموک کی لڑائی بہت بڑی لڑائی، ہزاروں کی فوج تھی. اس میں بھی دو کمانڈر ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایک اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے. پہلے سے ابو عبیدہ پورے کمانڈر تھے، درمیان میں حضرت عمر کو انہوں نے بنا دیا دونوں. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جمع ہوئے. حضرت خالد کے دل میں ارادہ تھا کہ میں کمانڈر بنوں گا، ٹھیک ہے نا. حضرت ابو عبیدہ ہیں، مگر حضرت خالد کا کیا ارادہ تھا؟ ذرا غور کیجئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین و ہادی الامہ، ہماری امت کے امانت دار ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کمانڈری کو حضرت خالد ابن ولید کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. آئیے، کبھی کیا ہوتا ہے، یہ اتفاق ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، سب ملنا ہے. چلیے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین. ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ایسا لیٹے ہوئے تھے، دو بچے ناچ رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین ناچ رہے ہیں. اور بچے کیا گھوڑا ہے دیکھو جی، کتنا اچھا گھوڑا ہے دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا اس سے اچھا گھوڑا ملتا رہے، اس سے اچھا. دیکھیں نواز سے بولے تو آدمی کو کتنا محبت رہی. اب ناچ رہے ہیں. سنیے دوستو، حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو مسلمانوں کی ایک لڑنے والی جماعت قتل کر دے گی. حضرت حسین کا واقعہ ہوا معلوم ہے نا. اچھا، دوسرا حضرت حسن کے بارے میں بتایا، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو لڑنے والی جماعتوں میں اتفاق پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا. سنو بھائی میری بات کو، محبت پیدا کرے گا. اچھا، حضرت علی کے بعد رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ پورے اس کے خلیفہ بنے، ذمہ دار بنے. اب لوگوں کا خیال تھا اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ. حسن حسین کا الگ مخلوق، حضرت حسن بڑے بھائی حسن ہیں. ذرا غور کرو میرے بھائی،
حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو. تو حضرت حسن، ذرا غور کرو، حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجے، میں کام پر محض کرنا چاہتا ہوں، میں صلح کر لینا چاہ رہا ہوں. کیا اللہ والے لوگوں تھے؟ دیکھو جی، دعا کرو کہ اللہ وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. عدد ادھر دیکھیے، بول کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سفید کاغذ، وائٹ پیپر، کیا بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر، کیا بھی لکھا ہوا نہیں ہے، حضرت حسن کے پاس بھیجے. حضرت حسن کے بعد بولے جاؤ ان سے کہو جو لکھنا ہے لکھیں، جو شرط لکھنا ہے لکھیں، مجھے منظور. آج معمولی باتوں پہ لڑ لے، معمولی باتوں پہ آج دیکھیے کیسے اختلاف. یہ سفید کاغذ دے کر بھیجے، کیا لکھتے انہوں معلوم نہیں. حضرت حسن نے ماشاءاللہ حکومت کو دے دیا. کون جی دیتا؟ ایک پیسہ بولے تو کوئی نہیں دیتا، پوری حکومت حوالے کر دی. یہ ضرورت ہے کیونکہ لڑنے سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا. اور ان کے دل میں دیکھیے کیا ہے بات، ذرا غور کیجئے، ذرا ٹائم ہوا تو کوئی بات نہیں، ذرا دیکھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس روم کا بادشاہ خط لکھا، روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھا، مجھے معلوم ہوا کہ تم میں اور علی میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں علی کے خلاف لشکر بھیج کر تمہاری مدد کروں. سنو جی، کیا اللہ والے بندے تھے. دیکھو جی، ذرا غور کرنے کی بات دیکھیے. خط بھیجا، یعنی علی اور معاویہ کا اختلاف ان کا پرسنل اختلاف تھا، کوئی بھی تھا. تو روم کا دیکھیے، دو لڑ لیے تو دو بلیوں کی لڑائیوں میں کس کا فائدہ ہوتا؟ بندر کا فائدہ ہوتا، انگریزوں کا فائدہ ہوا ہے. دو آپس میں لڑ لیے تو کیا ہوتا؟ مسجداں چلے جاتے، مدرسے چلے جاتے، سب چلے جاتے. یہاں پہ اب ذرا غور کیجئے. چلیے اب دونوں کی اختلاف میں ذرا غور کرنے کی بات ہے. حضرت معاویہ نے جو خط لکھا، تاریخ میں لکھا ہے معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اے روم کے کتے، الفاظ غور کرو، اے روم کے کتے، روم کا بادشاہ، میرا اور علی کا یہ ذاتی اختلاف، پرسنل اختلاف ہے. ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر تو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. سن لے، حضرت علی تیرے مقابلے کے لیے جو لشکر تیار کریں گے، معاویہ اس کا ادنا نوکر رہے گا، معمولی سپاہی رہے گا. انہوں نے بولے میں، حالانکہ انہوں بادشاہ ہیں، دونوں کا یہ ہمارا پرسنل اختلاف ہے، اگر تو نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا تو معاویہ اس کا معمولی خادم رہے گا. یہ دیکھیے کیا ہو رہا، کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے حقیقت میں ملنا پڑتا. حقیقت میں مثلا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ذرہ رنجش تھی، میرے دل میں ذرہ کچھ خلاف تھا. جب حضرت عمر نے ابو بکر کا نام انوچ پیش کرے، اس کے بعد حضرت عمر نے سوچا اگر ہم دونوں الگ رہیں گے تو پوری ملت کا نقصان، پورے مسلمانوں کا نقصان ہوگا. سب سے پہلے حضرت عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیا. یہ ہے حقیقت. اور اتحاد، ابھی میں نے بتایا صبر کے لیے کیا کرنا بھائی، اتحاد کے لیے کیا کرنا بھائی، صبر کرنا، ذرہ ایڈجسٹ کر لینا. پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا اختلاف کی وجہ سے ہر جگہ نقصان، ہر جگہ نقصان، ہر جگہ نقصان. آج دنیا کی حالت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھنے کے بعد کھانے کے لیے لوگوں دے آؤ آؤ آپ بھی آؤ آؤ آؤ، جگہ ہے بھائی، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی جیسا بلاتے. اور تمہارے ختم کرنے کے لیے لوگ ایسے ہی ایک زمانے میں دعوت دیں گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج جیسے ہو رہا ہے یہ بتایا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ زمانے میں ہم کم رہیں گے؟ کیا اللہ کے رسول کیا پوری دنیا ہمارے خلاف ہوگی؟ نہیں،
تم بہت ہوگے لیکن تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہو جائے گی، موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ تو میرے دوستو، میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، غلط، آج بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے، صرف دل میں ذرا ایڈجسٹ کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ آپ کے اختلاف ہزار، آپ کے مسائل ہزار، لیکن ملت کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کی بھلائی کیا ہے؟ آپس کی چیزوں کو ختم کرو، مل جاؤ اور اعلان کر دو ہم ایک ہیں، ایک انشاءاللہ رہیں گے اور ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اسلام کے لیے آخر تک۔ الحمدللہ ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب ہمارے دل میں ایمان آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایمان والے ہیں، تمہارے دل میں ایمان اگر ہوگا تمہیں کامیاب ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جماعت کی عزت کرو، امیر کی فرما برداری کرو۔ آج ہمارے پاس امیر بولے تو نوکر سے بھی معمولی سمجھا جاتا۔ ہر آدمی امیر اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، بڑی بیماری کے اندر ہے، اس کے انگلیوں میں بڑی بیماری ہے، جزام کی کیفیت ہے، وہ امیر اگر ہے تو اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت تم وہاں پہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک زمانہ آئے گا، اختلافات ہوں گے، رات کی تاریکیوں کی طرح ہوں گے، بارش ہو رہی تو جیسے خطرے آتے ہیں ویسا پانی پڑتا رہے گا، حصیر ٹوٹ جائے، حصیر کی گاڑیاں جیسے بکھر جاتی ہیں ویسے ہی اختلاف آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے اختلاف کے وقت ہم کیا کریں؟ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ بہرحال یہ بات تھی، میں پیش کیا اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان رہیں گے، انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ آپس کی جو چیزیں ہیں اللہ کے واسطے ختم کر دو۔ دوستو کل اللہ کے پاس جانا ہے، کب کس کا بلاوا آنے والا ہے کہاں نہیں جا سکتا۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، وقت آنے سے پہلے سب ختم کرو۔ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز لے کے جانا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے دوستو؟ یہ کوشش کرو میرے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا کیا؟ میرے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، فائدہ پہنچاؤ، اپنے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، خلوص پیدا فرمائے، ہم سب کو اللہ ایک کرے، جب تک اللہ رکھے ایمان پر رکھے، اللہ کے رسول کی اتباع نصیب فرمائے۔ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں اللہ بلا لے، جب خبر میں ہم جائیں اللہ تعالیٰ خبر کی تنگی کو خوشحالی سے بدل دے، وہاں کے اندھیرے کو روشنی سے اللہ بدل دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ عطا فرمائے، اور اللہ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آپس کی چیزوں کو ختم کر دے۔ یہ شیطانی وسوسوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔